بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، تہذیب نفس در ثواب و عقاب کے سلسلے کا دوسرا درس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم نے اس چیز کا اپنی آخری ویڈیو میں اعادہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اصلاح نفس کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں قرآن و اہل بیت کی، جن چیزوں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے اور جن چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں ترغیب دی جاتی ہے، وہ ہم نوجوانوں کے آگے پیش کریں گے، تاکہ جو اصل مقصد ہے ہمارا اس چینل کا بھی، ہمارا مرکز تبلیغات کا بھی، جو بھی تحریراً تقریراً جو اصل مقصد ہے وہ تعلیمات اہل بیت، قرآن و اہل بیت آپ تک پہنچانا ہے، اور آپ کو اس طرف مائل کرنا ہے یا اس طرف یاد دہانی کرانی ہے کہ ہمارا مکتب صرف چند رسومات کا نام نہیں، ہمارا مکتب جو ہے صرف فضائل کے نام پہ واہ اور مصائب کے نام پر گریہ زاری کا نام نہیں۔ الحمدللہ یہ خوبصورت مکتب تعلیمات سے بھرپور ہے، سنتوں سے بھرپور ہے۔ اس میں ہر بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کی طرف رہنمائی فرمائی گئی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، آداب زندگی، آداب معاشرت، آداب عبادت، دعا، حسن دعا، طریقہ دعا، ہر چیز کی طرف۔ تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے پلیٹ فارم زیادہ میسر نہیں نوجوانوں کو کہ جہاں سے وہ دین سیکھ سکیں، جہاں سے وہ دینی تربیت لے سکیں، یا جہاں سے ان کو یہ معلوم پڑ سکے کہ قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے منسلک اس مکتب میں کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو انسان کو دنیا اور آخرت سنوارنے کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ تو ہم نے یہ سلسلہ الحمدللہ جاری رکھنا ہے، اور ہفتے میں نے کہا تھا کم از کم 2 اس کے اوپر ہمارے دروس آیا کریں گے، جس کا دوسرا درس لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور باقی جو ظاہر ہے ایک مناظرانہ یا علمی رد کے طور پہ جو ویڈیوز آتی ہیں وہ سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ جو غلط عقائد عوام میں رائج کیے گئے ہیں، جن غلط رسومات کو عقیدہ بنا دیا گیا ہے، جن واضح اور کھلی ہوئی بدعات کو جناب سنت بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جن کا مکتب سے، جن کا سنت سے، جن کا قرآن سے، اہل بیت سے تعلق اور واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کا علمی رد بھی جو ہے انشاءاللہ وہ جاری رہے گا۔ آج کے درس میں معذرت آج کے درس میں ہم پھر ایک ایسی چیز آپ کی طرف معصومین علیہ السلام کی روایات کی روشنی میں پیش کریں گے کہ جس کا اجر و ثواب بے پناہ بتایا گیا، اور اسی طرح ایک ایسی چیز، ایسی روایت یا ایسی بدعت کی طرف اشارہ کریں گے کہ جن کا نہایت مطلب جن کے اوپر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور جن اللہ تعالیٰ کا غضبناک ہوتا ہے۔ اور اینڈ پہ بالکل اسی طرح پچھلے درس کی طرح آپ کو جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار سے ان کا بیان شدہ، ان کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ جس کی خود ضمانت امیر المومنین فرماتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ضمانت دیتے ہوئے کہ یہ عمل کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ مومن پہاڑ سے بھی کہے، چٹان سے بھی کہے کہ اپنے راستے کو چھوڑ دے، اس کے راستے سے ہٹ جائے، تو پہاڑ بھی اس کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آپ کو انشاءاللہ وظائف بھی وہ بتائے جائیں جو قرآن و اہل بیت سے ثابت شدہ ہوں، نہ کہ آپ کو مختلف نقش دیکھنے پر لگا دیا جائے، نہ کہ آپ کو یا کاشف الکرب جیسی شرکیہ الفاظ پر مبنی دعا بتائی جائے، بلکہ وہ چیزیں بتائی جائیں جو مشکلات کے حل کرنے کے لیے خود محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس عمل کی طرف کہ جس کو انجام دینے سے بے شمار اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا گیا ہے، اور یہ ہے 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرنے اور ان کو ان کے اوقات میں، ان کے ٹائم پر انجام دینے کا اجر و ثواب۔ یہ ثواب الاعمال شیخ صدوق اللہ رحمہ کی کتاب، روایت نمبر 65۔ یہ جو ہم اکثر آپ کی خدمت میں سوال و جواب کی صورت میں بھی بتاتے ہیں، ویڈیو بھی اس کے اوپر ایک الگ سے بنا چکے ہیں کہ دیکھیں نمازوں کو ملا کر پڑھنے کی آپشن ضرور ہے، اجازت ضرور ہے، عادت بنا لینا یہ کہیں سے ثابت شدہ نہیں۔ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام سے منسوب ایک بھی روایت آپ کو نہ ملے گی، ایک بھی، کہ جس میں یہ کہا گیا ہو، یہ بتایا گیا ہو کہ ہمیشہ ہی نمازوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ضرور اتنا ملتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے کہ نمازوں کو اکٹھا کر کے بھی آپ نے بغیر کسی جواز کے پڑھا، تاکہ امت کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ نمازیں اگر اکٹھی بھی ملا کے پڑھی جائیں تو نماز ہو جاتی ہے، پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ ہے ایک اجازت، یہ ہے ایک آپشن، لیکن یہ کہیں بھی نہیں آپ کو بتایا گیا یا کہا گیا یا حکمن یہ ایسا کہا گیا کہ آپ نے ہمیشہ ملا کر پڑھنی، ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ، نہیں۔ یہ اپنے طور پہ پھر ایک خود ہم نیا طریقہ ہم نے رائج کر دیا، اور بدقسمتی سے بڑے بڑے مدارس میں آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے شیعہ مساجد میں دیکھ لیں، 3 اذانیں ہوں گی
اور 3 ہی جماعتیں ہوں گی، یعنی 3 جماعتیں تو 5 ہوں گی، لیکن نماز کو ملا کر پڑھیں تو وہ 3 ہی اوقات اس کے وہ ہوں گے۔ ظہر کے بعد 5-10 منٹ 15 منٹ کے وقفے کے بعد عصر پڑھا دی جائے گی، اور اسی طرح مغرب کے بعد۔ جبکہ روایات اور آثار اہل بیت علیہ السلام میں نہج البلاغہ میں خطبہ موجود ہے، خطبہ نہیں شاید کلمات قصار میں جناب امیر المومنین نے اپنے کامل کو نمازوں کے اوقات کار لکھ کے بتائے کہ فجر یہاں سے یہاں تک اس کا وقت ہے، ظہر کا یہاں سے یہاں تک وقت ہے فضیلت کا، عصر کا یہ ہے، مغرب کا یہ ہے، عشاء کا یہ، الگ الگ۔ اسی طرح آج جو آپ کی خدمت میں روایت پیش کی جائے گی، اس میں بھی آپ خود پڑھ لیں کہ الگ الگ نمازوں کو پڑھنے کا حکم بھی، اجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے۔ پھر عرض کریں گے ملا کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن ملا کر پڑھنے کی عادت بنا لینا، اس کو شیعت کا عنوان خود ہی گھڑ لینا، خود ہی شیعت کی پہچان بنا لینا، اور مساجد سے 5 وقت کی جگہ 3 اذانیں دینے کا رواج، یہ اپنے تئیں جو ہے نا، اب کیا کہا جائے کہ امامہ پوشوں کی زیر نگرانی پھلنے پھولنے والی اور پنپنے والی سمجھ لیں کہ آپ اپنے تئیں ایک نیا طریقہ، نئی عادت ہے، اس کا قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو جناب شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے روایت کی احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، انہوں نے حسین بن سعید سے، اور انہوں نے ابن ابی عمیر سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن حجاج سے، انہوں نے ابان بن تغلب سے، انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سرکار نے فرمایا کہ اے ابان، یہ 5 واجب نمازیں ہیں کہ جو کوئی شخص ان کو قائم کرے ان کے اوقات کی حفاظت کے ساتھ، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کے لیے اللہ کے پاس ایک عہد ہوگا جس کی بنا پر خدا اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور جو شخص ان نمازوں کو ان کے وقت مقررہ میں انجام نہیں دیتا تو اس سلسلے میں فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہوگا، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب کر دے۔ اس کے بعد انہی اسناد کے ساتھ حسین بن سعید سے، انہوں نے ابن ابی عمیر سے، اور انہوں نے اسماعیل بصری سے، انہوں نے فضیل سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اس وقت مسجد میں صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا کہا ہے؟ اصحاب کی جماعت نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ یہ 5 واجب نمازیں ہیں کہ جو ان نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرے گا اور ان کے اوقات کی حفاظت بھی کرے گا تو روز قیامت مجھ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے لیے میرے پاس ایک عہد ہوگا کہ جس کی بنا پر میں اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اور جو شخص ان نمازوں کو ان کے وقت مقررہ یعنی اوقات کار میں ادا نہیں کرے گا اور ان کے اوقات کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر مجھ پر ہے کہ میں چاہوں تو اس کو عذاب کروں، چاہوں تو معاف کروں۔ یہ آپ نے 2 روایات سماعت فرمائی۔ اب اوقات کار کی حفاظت کرنا ایک تو ضمن میں بھی آتا ہے کہ نمازوں کو ڈیلے کر کے، جان بوجھ کے ڈیلے کر کے، عشاء کو جناب وہ پتہ چلا جی مجتہد صاحب نے کہا جی آدھی رات تک وقت ہے تو چلو جی پڑھ لیں گے خیر ہے، مغرب کا یہاں تک ہے، اول تو اس تک جاتے ہی کوئی نہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں۔ دوسرا اوقات کار کی حفاظت کرنا اس ضمن میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں کے ٹائم مقرر کیے ہیں ان کو اس نمازوں کو ان فضیلت کے ٹائموں میں وقت میں ادا کیا جائے، اپنے طور پہ نہیں۔ اپنے طور پہ یہ جو عادت بنا لی گئی ہے کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا علامہ فہامہ آپ کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی روٹین سے، ان کی جو ترتیب تھی اس میں سے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ائمہ طہار ہمیشہ نمازوں کو جیسے ہم نے عادت بنا لی ملا کر پڑھتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ الگ الگ نمازیں، الگ الگ فضیلت، الگ الگ ان کے اول وقت کے فضائل ہیں، اور ان کو اسی طرح ہمیں بھی بتایا گیا کہ الگ الگ ان کے اوقات کار کی حفاظت کرتے ہوئے ادا کیا جائے۔ اب چلتے ہیں جی اس چیز کی طرف کہ جس کی بابت عذاب کی اور شدید عذاب کی وعید بتائی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ عمل انجام دینے والا جو ہے پھر وہ کس سزا یا عذاب کا مستحق ہے۔ یہ 99 نمبر روایت کی ذیل میں 3 سے 4 روایتیں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نقل کی ہیں جن کا عنوان ہے کہ دین میں بدعت ایجاد کرنے والے کی سزا، یعنی بدعت خود سے کوئی طریقہ رائج کر کے، خود سے کوئی نظریہ گھڑ کے اس کو دین میں جناب دین کے عنوان سے رائج کر دینا اور اس کو عوام الناس کے سامنے اس طرح سے بنا کر پیش کرنا کہ جناب یہ کچھ جیسے واجبی سی چیز ہے یا کم از کم مستحب ہے، یعنی خود سے اس کو مستحب بنا دینا، خود سے واجب بنا دینا، اور خود سے اس کی بیس پر، اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں سے محبت کرنا، یعنی جو اس بدعت پہ لگ گیا اس سے محبت کرنا، جو اس کا قائل ہو گیا اس کا احترام کرنا، اور جس نے ذرا سا علمی اختلاف کیا یا رد کیا اس سے نفرت کرنا۔ اس عنوان سے اگر آپ ان چیزوں کو، ان 2 روایتوں کو جب سنیں گے اور اس عنوان سے جب آپ فی زمانہ رائج شیعت کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں گے، غور و فکر کریں گے، قرآن اور اہل بیت کی اینک لگا کے شیعت کو دیکھیں گے تو آپ خود اس چیز کا اقرار کریں گے کہ آج 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 20 ایسے عنوانات ہیں جو دین کے نام پہ
وہ بدعتیں رائج کر دی گئی ہیں کہ جن کی بیس کے اوپر لوگوں کو مومن سمجھا جاتا ہے یا لوگوں کو مکثریت کے وہابیت کے فتوے بانٹے جاتے ہیں۔ تو یہ تعلیمات پڑھے بغیر خود سے ایک چیز کو گھڑ لینا اور یا اپنے آباء و اجداد کی کوئی رسم چلتی آ رہی ہے تو اس کو ایک واجبی سی حیثیت دے دینا، پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا کہ فلانا مومن تو فلانا مقصر، فلانا جناب مرد مجاہد تو فلانا ابن تیمیہ، ان چیزوں سے باز رکھنے کے لیے یہ روایات جو ہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے بڑا سینسٹیو اور نازک ایشو ہوتا ہے۔ ہر رسم کو، ہر بدعت کو دین بنا دینا، عقائد کا حصہ بنا دینا، شیعت کا حصہ بنوا دینا، یہ پھر ناقابل معافی جرم ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی جو روایت ہے یہ ہم نے آگے بھی بیان کی ہے لیکن آپ پھر سنیں۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے، ان سے بیان کیا سعد بن عبداللہ نے، انہوں نے روایت کی یعقوب بن یزید سے، انہوں نے محمد بن ابی عمیر سے، انہوں نے حشام بن حکم سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ ایک اور ترک سے یہ روایت نقل ہوئی ہے جس کے راوی محمد بن حمران سے بیان کیا ابو بصیر نے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک ایسا شخص جو دنیا کو حلال طریقے سے حاصل کرتا تھا، جب وہ اسے حلال طریقے سے حاصل کرنے پر قادر نہ رہا تو اس نے حرام طریقے سے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ جب دنیا کو حرام طریقے سے حاصل کرنے پہ بھی قدرت ختم ہوتی گئی تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے شخص، بے شک تو نے دنیا کو حلال طریقے سے طلب کیا مگر اس پر قدرت نہ رہی، پھر حرام طریقے سے طلب کیا، اس پر بھی قدرت نہ رہی، کیا تجھے ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کر دوں جس کی وجہ سے تیرے مال اور تیری دنیا میں کثرت ہو جائے، تیری پیروی کرنے والے کثیر التعداد ہو جائیں؟ اس شخص نے کہا کہ ضرور، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ شیطان نے کہا کہ تو دین میں بدعت ایجاد کر اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے، کوئی ایسا طریقہ خود سے گھڑ، اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے۔ پس اس نے یہ کام انجام دیا، لوگوں نے بھی اس کی دعوت کو قبول کرنا شروع کر دیا، اس کی اطاعت کی اور دنیا اس تک پہنچ گئی، یعنی اس کی اطاعت کرنا شروع کر دی اور دنیا پھر دھڑا دھڑ اس تک پہنچنے لگ پڑی۔ پھر ایک عرصہ گزر جانے کے بعد غور و فکر کیا تو کہا اپنے آپ سے کہ میں نے کتنا برا کام کیا، میں نے بدعت پر بدعت ایجاد کی اور اس کی جانب لوگوں کو دعوت دیتا گیا۔ میں اپنے لیے کوئی توبہ نہیں دیکھتا مگر یہ کہ میں ان کو دعوت دوں اور ان سے کہوں کہ جس کی طرف میں نے تمہیں دعوت دی تھی وہ باطل تھا اور فقط میں نے بدعت ایجاد کی تھی، اس کی یہ بات سن کر یہ بات میں لوگوں سے کہوں اور ان کو رجوع کرنے کی دعوت دوں۔ اس نے لوگوں کے سامنے یہ بات کا اظہار کیا کہ جناب میں ان چکروں میں پڑ گیا تھا، میں وسوسے کا شکار ہو گیا، میں فلانا ہو گیا، میں نے بدعات کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دی۔ بہرحال اب میں نے دعوت دی تھی، میں ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ پلٹ آئیے، رجوع کیجیے۔ اچھا جی، یہ بات سن کر لوگ کہنے لگے تو جھوٹ بکتا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، وہی حق ہے مگر تجھے اپنے دین کے سلسلے میں شک پیدا ہو گیا ہے، یعنی وہی کہ تو بھابی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے جی، ابن تیمیہ ہو گیا، اس وجہ سے اب پلٹنا چاہتا ہے۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے کیل کے ساتھ زنجیر کو زمین میں مضبوطی سے گاڑا اور پھر اس کو اپنے گلے میں ڈال دیا اور کہا کہ میں زنجیر سے اس وقت تک آزاد نہیں ہوں گا جب تک اللہ عز و جل میری توبہ قبول نہ فرما لے، بے شک میرے ہاتھوں بہت برا کام سر انجام پایا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے اس زمانے کے کسی نبی کی طرف ایک وحی نازل فرمائی اور ان نبی کو اس کی طرف بھیجا اور کہا کہ کہہ دو اس سے جا کر کہ میری عزت کی قسم اگر تو دعائیں کرتا رہا یہاں تک کہ تیرے جسم کے جوڑ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں تب بھی تیری دعا اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک ان لوگوں کو جو تیری ایجاد کردہ بدعت اپنا کر دنیا سے چلے گئے، مر گئے، ان کو واپس زندہ کر کے صحیح عقیدے پر نہ لے آئے، اس وقت تک تیری توبہ قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، خود سے نظریے، دیکھا دیکھی نظریوں کو واجبی حیثیت دے دینا اور ان کی بنیاد پر لوگوں میں فتوے بانٹنے پہ، وہ بھی روایت سنتے جائیے کہ اپنا نظریہ گھڑنا اور اس کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرنا، یعنی مومنیت کے فتوے دینا اور اس کی مخالفت پر لوگوں کو مکثریت کے فتوے دینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے تعلیمات اہل بیت کی نظر میں۔ یہ اگلی روایت سماعت فرمائیں۔ مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن صفار نے، اور انہوں نے روایت کی یعقوب بن یزید سے، انہوں نے حماد بن عیسیٰ سے، اور انہوں نے حریث سے، انہوں نے سلسلے کو بلند فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام تک، اور فرمایا سرکار امام نے کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی کا راستہ جہنم ہے۔ پھر انہی اسناد کے ساتھ نقل فرمایا کہ امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کم ترین شرک یہ ہے کہ کوئی شخص کسی رائے یعنی نظریہ کو ایجاد کرے اور پھر اس رائے اور نظریہ کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرے یا دشمنی کرے، یہ کم سے کم شرک ہے۔ شرک کی سب سے چھوٹی جو فارم ہے وہ یہ ہے کہ خود سے کوئی نظریہ کرے، ایجاد کرے اور اس کی بنیاد پر لوگوں سے یا محبت کرے یا دشمنی کرے، یعنی خود سے جملہ یا علی مدد کو وسیلہ بنا لے کہ جناب یہ وسیلہ کے تحت جائز ہے، خود سے قرآن والے بیت سے ثابت ہونا، اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں کو مومنیت کے فتوے بانٹے یا مکثریت کے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، یعنی واجب کی حیثیت دے دے۔ ایک تو ہے کہ جناب ٹھیک ہے توسل کے اور وسیلے کے تو سب قائل ہیں،
لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ جملہ براہ راست استمداد کی استدعا ہے، یہ وسیلہ نہیں ہے، اس کی جناب اس بات کا علمی کو جواز تلاش کر کے علمی رد پیش کرنے کے بجائے آپ اس کے اوپر کوئی فتوے مختلف لگا دیں تو یہ پھر آپ کے لیے ہے، خدا نخواستہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا عبداللہ بن جعفر حمیری نے، اور انہوں نے روایت کی محمد بن حسین بن ابی خطاب سے، انہوں نے حسن بن محبوب سے، انہوں نے عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے جناب ابو حمزہ صومالی سے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ کم سے کم ترین بت پرستی کیا ہے؟ یہ ذرا غور فرمائی، کم سے کم ترین بت پرستی، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شخصیت پرستی مانند بت پرستی، وہ ابھی آپ کو ثابت ہو جائے گا۔ کم سے کم ترین بت پرستی کیا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا کسی چیز کو بطور بدعت ایجاد کرنا، پھر اس کی بنیاد پر محبت کرنا یا دشمنی کرنا، یہ کم سے کم ترین بت پرستی ہے۔ اب کسی شخصیت کا بدعت کو ایجاد کرنا، وہ شخصیت ہے زندہ، بت نہیں ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ بت پرستی کی کم سے کم ترین فارم جو ہے وہ یہ ہے۔ اب بتائیے کہ شخصیت پرستی یعنی کسی شخصیت کی ہر بات کو من و ان لے لینا بغیر تحقیق کیے، اور پھر اس کی بنیاد پر لوگوں سے محبت کرنا۔ جی میرے استاد محترم سے اختلاف کر دیا ہے، واجب القتل ہو گئے، میرے استاد محترم کو یہ کہہ دیا، فلانا ہو گئے، ہمارے استاد محترم کی بات کا رد کر دیا، فلاں ہو گئے، میرے شیخ کی بات کا یہ کر دیا، یہ ان کے حوالے سے کہ یہ بت پرستی تم لوگ کر رہے ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، امام باقر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کسی نظریے کو گھڑ لینا، بھئی ایک نظریہ آپ نے گھڑ لیا ہے، اب اس پہ کوئی علم اختلاف کرتا ہے، اور نظریہ بھی وہ ہے جو قرآن و اہل بیت کی روح سے نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، اب اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے، اس اختلاف کی بنیاد پر محبتیں کرنا، سپورٹرز جو اس نظریے کے سپورٹرز ہوں ان کو وقت کا ولی بنا کے پیش کرنا، جو مخالف ہوں ان کو جناب دشمن اسلام تے دشمن فلاں تے جمہوری امامے بنا کے پیش کرنا، یہ آپ لوگ سن لیں پھر۔ اچھا جی، مجھ سے بیان کیا محمد بن حسن نے، انہوں نے روایت کی محمد بن حسن صفار سے، اور انہوں نے یعقوب بن یزید سے، انہوں نے اپنی اسناد کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعت ایجاد کرنے والے کی توبہ کی قبولیت سے انکار کرتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ بدعت ایجاد کرنے والے کا دل اس بدعت کی محبت سے سیراب ہوتا رہتا ہے، اور پھر اسی پیمانہ پر وہ لوگوں سے یا محبت کرتا ہے یا اختلاف کرتا ہے۔ یہ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے سماعت فرمایا کہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اٹھائیں اور دین کے محبت کے مودت کے نام پر جناب اٹھا کر تو آپ لوگوں پہ فتوے لگانے شروع کر دیں۔ ڈر جانا چاہیے، قرآن اور اہل بیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، منہج قرآن و اہل بیت کی طرف دعوت دینی چاہیے لوگوں کو۔ اپنے تئیں محبت مودت کے نام پہ کوئی عقیدہ گاڑ لینا، کوئی واقعہ گاڑ لینا، کوئی نظریہ گاڑ لینا، پھر اس کے اوپر ایسا قائم رہنا کہ لوگوں کو بھی اس پر لگا دینا، اور لوگوں کی یہ تربیت کرنا کہ جو اس نظریے کا حامی ہو وہ مومن ہے، وہ قابل محبت ہے، جو مخالف ہو وہ قابل نفرت ہے، وہ مکسر۔ اس چیز کا پھر آپ نے عذاب کا وعدہ خود سن لیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہڈیاں بھی تیری الگ الگ، جوڑ بھی الگ الگ ہو جائیں، لیکن جو بدعت انہیں ایجاد کی اس پہ قائم رہتے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کو واپس لا، ان کا رجوع کر، وہ رجوع کریں، توبہ کریں، پھر تیری بھی توبہ قبول ہوگی۔ اب نہ کسی کے بشر کے اختیار میں ہے کہ گئے ہوئے کو واپس لانا، یعنی ناممکن بات ہو گئی توبہ کی قبولیت، تو بڑا سوچ سمجھ کے اس معاملے میں چلنا چاہیے۔ اب آئیے آخر میں امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام سرکار کا خود بتایا ہوا ایسا وظیفہ کہ جس کی ضمانت بھی خود دیتے ہیں کہ یہ عمل کرنے والا پہاڑ سے بھی راستہ مانگے گا، چٹان بھی اس کے راستے میں آئے گی، دور ہو جائے گی۔ یعنی چٹان اور پہاڑ کو آپ مشکلات اور مصائب سے تشبیہ دیں نا، کہ کوئی ایسی مشکل جو آپ کو پہاڑ جتنی لگ رہی ہے، چٹان جتنی لگ رہی ہے، کوئی رائے حل نظر نہیں آ رہا، تو جناب امیر المومنین کے اس نسخہ کیمیا پر عمل کریں اور پھر دیکھیں۔ مجھ سے بیان کیا محمد بن علی نے، انہوں نے روایت کی اپنے چچا محمد بن ابی القاسم سے، انہوں نے احمد بن ابی عبداللہ سے، اور انہوں نے اپنا علی بن اسبات سے، اور انہوں نے سلسلہ کو بلند کرتے ہوئے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن حکیم میں سے جہاں سے بھی دل چاہے 100 آیتوں کی تلاوت کرے، اور پھر 100 آیتوں کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہے، تو اگر وہ چٹان پر بھی دعا کرے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گی انشاءاللہ۔ یہ آپ نے خود امیر المومنین علیہ السلام کی معصوم زبان سے یہ آپ نے دیکھا۔ اس میں کوئی وسیلے کے نام پہ جناب کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو اور مجھے آج سکھائی جاتی ہیں، کوئی لکڑہارا ادھر نہیں گھسا ہوا جناب، کوئی وہ کلیجی بوننے گئی اس کی بیٹی تھے فلاں، وہ کچھ ہی نہیں، سیدھا سیدھا کہ کہیں سے بھی قرآن مجید فرقان حمید کھولیں، کہیں سے بھی تلاوت کرنا شروع کر دیں، لیکن جس آیت سے شروع کریں
پھر اگلی 100 آیات تک تلاوت کریں، اس کے بعد کھلے قرآن کے ساتھ یعنی اسی طرح جو ہے جیسے آپ نے یہ تلاوت مکمل کر لی، اس کے بعد قرآن کو بلند کر کے جو ہے 7 مرتبہ یا اللہ کہیں یا بند کر کے بھی کہیں جناب، 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ دعا اللہ پاک سے کریں۔ امیر المومنین کا وعدہ ہے کہ چٹان کو بھی کہو گے وہ راستہ چھوڑ دے گی۔ تو یہ آج کا درس تھا جی، جس میں آپ کو ایک وہ چیز بتائی جس کا بے پناہ اجر و ثواب، یعنی نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا، اور ایک وہ چیز کہ جس کا بے پناہ عذاب، یعنی بدعت ایجاد کرنا، کو نظریہ گڑنا، کو رائے گڑنا، اس پہ ایسا قائم رہنا اور لوگوں کو لگا دینا کہ اس کی بنیاد پر لوگوں سے محبت یا نفرت کرنا۔ اور آخر میں آپ کو جناب امیر المومنین سے ثابت شدہ اصلی وظیفہ، ایک تو امیر المومنین سے منسوب کئی نقش ہیں، کئی کڑے ہیں، کئی چلے ہیں، کئی فلانا ہے، نہیں، یہ جہاں بھی بات قرآن کی آئے، اللہ سے مانگنے کی آئے، اس کی اسناد آپ کو بظاہر ضعیف بھی لگیں لیکن مطابق قرآن ہے تو اس کو لے لیں، اس کو اپنا لیں۔ اور کسی جگہ آپ کو بہت بڑے کسی نام سے روایت ملے، جناب ان کا تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، انہوں نے فلاں اتنی موٹی دعاؤں کی کتاب لکھی ہے، لیکن سلسلہ اسناد بھی صحیح لکھا ہے جو بھی، لیکن اس کا متن خلاف قرآن خلاف سیرت ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ یہ وہ معیار ہے جو خود معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے، ہمیں ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔